کیف وَإِن یظہروا علیکم، صلح کیوں کر رہ سکتی ہے ان کافروں کے ساتھ. وَإِن یظہروکم، حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں. لا یرقبوا فیکم، تو خیال نہ رکھیں گے تم میں الا رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد و پیمان کا. یرضونکم بافواہہم، یہ لوگ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنی زبانوں سے. وتأبی قلوبہم، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، زبانوں پر کچھ اور ہوتا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کافروں میں، مشرکوں میں اکثر جو ہے شریر ہے، فاسق ہے، عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں. گزشتہ آیتوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مشرکین مکہ نے ان معاہدوں کو توڑا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی. جو شرائط ان لوگوں نے لگائے تھے، خود ان شرائط کی خلاف ورزی کی اور مخالف جماعت کی انہوں نے مدد کی، اور ان کے ساتھ جو ہے اسلحے وغیرہ سے ہر لحاظ سے انہوں نے مدد کی. اور جو مسلمانوں کی حلیف جماعت تھی ان میں سے بہت سارے افراد کو قتل کیا، وعدے کی خلاف ورزی کی. تو اعتراض یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے یہ صلح حدیبیہ کے اندر جتنی شرائط تھے پا گئے تھے، یہ سارے کے سارے ان کے حق میں تھے، پھر بھی ان لوگوں نے اس معاہدے کو کیوں توڑا اور معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جوابات آئے تھے کہ دیکھیے ان کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے معاہدہ اس لیے برقرار نہیں رہتا ہے کہ ان کے دل کے اندر شرک کفر ہے. لہٰذا ان کا یہ شرک اور ان کا یہ کفر جو ہے ان کو عہد و پیمان پر برقرار نہیں رکھتا ہے. جنہوں نے 360 معبود بنا لیے تو وہ ان کے ایک وعدے کو توڑنا اور ایک وعدے کی خلاف ورزی کرنا کیا مشکل کام ہے. تو یا اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ان کے ساتھ صلح اس لیے برقرار نہیں رہ سکتی ہے کہ ان کے دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف بہت خطرناک عزائم ہیں. یعنی اگر وہ مسلمانوں پر غلبہ پا لیں تو پھر وہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، نہ تو وہ اللہ کا خیال رکھیں گے، نہ قرابت داری کا خیال رکھیں گے، نہ رشتہ داری کا خیال رکھیں گے، نہ خونی رشتوں کا خیال رکھیں گے، نہ کسی عہد و پیمان کا خیال رکھیں گے، بلکہ وہ تو آپ کو پھر جو ہے ختم کریں گے. تو فرمایا کیف وَإِن یظہروا، کیف کیسے ان کے ساتھ عہد و پیمان برقرار رکھا جا سکتا ہے، کیسے یہ عہد و پیمان کے برقرار ہونے کے قائل ہو سکتے ہیں. وَإِن یظہروا علیکم، حال یہ کہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں. لا یرقبوا فیکم، تو وہ خیال نہ رکھیں تم میں کسی چیز کا، الا نہ رشتہ داری کا. تو یا الا سے مراد جو ہے یہ رشتہ داری ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس طرح صحابہ کرام کی اور مشرکین مکہ کی آپس میں رشتہ داری تھی، ایک ہی قوم تھے، ایک ہی قوم کے لوگ تھے یہ سارے کے سارے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ غلبہ پا لیں تو پھر یہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے. جیسے انہوں نے ہجرت سے پہلے کسی چیز کا خیال نہ رکھا، جو مسلمان ہو جاتا چاہے ان کا اپنا بھائی ہوتا، چاہے اپنا بیٹا ہوتا، چاہے اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہوتا، لیکن یہ کیا کرتے تھے، ظلم ڈھاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے یہ باز آ جائے. دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یا الن سے مراد اللہ ہے. یعنی جیسے الن یہ عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جیسے اسرائیل ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو ایل سے مراد اللہ ہے اور اسرا سے مراد بندہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا، اسرائیل تھا، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو یا الن سے مراد اللہ ہے، یعنی نہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھیں گے نہ تمہارے حقوق کا خیال رکھیں گے. اللہ نے کیا حقوق لازم کیے اپنے، اس کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، اور جو بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے لازم کیے اس کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ کیا کریں گے، ان سارے حقوق کو پامال کریں گے. ولا ذمہ، نہ عہد و پیمان کا وہ خیال رکھیں گے.
یرزونکم بافواہہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی زبانوں سے، یعنی بظاہر تو یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کا ہم مکمل خیال رکھیں گے۔ جیسے 10 سال تک ان لوگوں نے شرائط رکھے تھے اور عہد کیا تھا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں، اور نہ کسی کی مدد کریں گے تمہارے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ زبانوں سے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، لیکن دل کے اندر کیا تھا؟ دل کے اندر کہا تھا کہ اگر جیسے ہی ہمیں قوت ملے گی، طاقت ملے گی تو پھر تمہارے ساتھ دیکھیں گے۔ جیسے آج کل ہمارا ہی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہم صلح کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بڑی دشمنی ہوتی ہے، جب صلح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو دل میں یہی بات ہوتی ہے ابھی تو میں صلح کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملے گا نا میں اس کو پھر بتاؤں گا۔ بہت سارے واقعات اس طرح ہو چکے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر، یہ دیہات کے اندر اکثر اس طرح ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، بڑی دشمنی ہوتی ہے، لوگ بیٹھ جاتے ہیں صلح کرانے کے لیے، دونوں جماعتوں کو آپس میں بٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کے عزائم کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سچائی کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے موقع ملے گا نا میں چھوڑوں گا نہیں، اپنے باپ کے بدلے کو بھائی کے بدلے میں ضرور لوں گا۔ تو اگر ضرور بدلہ لینا تھا تو پھر صلح کیوں کر رہے ہو؟ صلح نہیں کرتے، ڈائریکٹ اعلان کر لیتے بھائی میں صلح کے لیے تیار نہیں ہوں، جب تک میں اپنے بندے کا بدلہ نہیں لوں گا تب تک میں جو ہے وہ میں صلح نہیں کر سکتا ہوں۔ تو لہذا نفاق، یہ نفاق کی علامت ہے اور کفر کی علامت ہے۔ تو کہا یرزونکم بافواہہم، یہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، یعنی زبانوں سے تو تمہارے خلاف الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں، وتأبی قلوبہم، لیکن ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ دل نہیں مانتے ہیں، دل کے اندر انکار ہوتا ہے، زبان سے کہتے ہیں جی ہاں ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، آپ کی شرائط مان رہے ہیں، آپ بھی ہماری شرائط مان لیں، لیکن دل کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کی کوئی شرط نہیں مانیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر کیا ہے؟ فاسق ہے۔ عہد و پیمان اس لیے توڑ رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر کیا ہے؟ فاسق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو توڑنے والے، بندوں کے حقوق کو پامال کرنے والے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیسے انصاف کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ ہم اگر کسی قوم کے اندر برائی دیکھ لیں کسی ایک بندے کے تو پورے قوم پر ہم حکم لگا لیتے ہیں، بھائی یہ ساری قوم اس طرح ہے، جتنے بھی لوگ ہیں نا اس علاقے کے اندر، جتنے بھی اس بستی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، کسی ایک بندے کو اگر ہم اس طرح دیکھ لیں بھائی یہ چوری کرنے والے، تم کہتے ہیں سارے چور ہیں، سارے چور ہیں۔ کسی ایک بندے کو زناکار دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں سارے زناکار ہیں، کسی ایک کو قاتل لے کے تو ہم کہتے ہیں سارے قاتل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، میں سے اکثر کیا ہے؟ فاسق ہیں، سارے نہیں ہیں، اکثر کیا ہے؟ فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انصاف کر رہے ہیں۔ تو کسی قوم میں اگر آپ کو برائی نظر آئے، کسی بندے کے اندر برائی نظر آئے تو اس بندے کی برائی آپ پوری قوم پر نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ فیصلہ نہ کریں بھائی ساری قوم جو اس طرح نہیں ہے، یہ بھائی ان میں سے اکثر کچھ نہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انصاف کا فیصلہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کافروں میں سے اکثر کیا ہے؟ عہد و پیمان کو توڑنے والے، کچھ ایسے کہ وہ عہد و پیمان کو نہیں توڑ رہے ہیں، جیسے بنو حمزہ اور بنو مدلج جو تھے یہ مشرکین مکہ میں سے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور پھر اپنے معاہدے کی مکمل پاسداری کی، نہ کسی کی مدد کی، نہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، بلکہ جو معاہدہ جو وعدے ان کی ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے وعدے انہوں نے مکمل کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کوئی جنگ وغیرہ ان لوگوں نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر کیا ہے؟ ان مشرکوں میں سے، ان کافروں میں سے اکثر فاسق ہے، وعدوں کو توڑنے والے، وعدوں کی پاسداری نہ کرنے والے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔